بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے 3 باتیں کروں گا، اور اس میں عمران خان کی رہائی جو اسی سال نومبر تک یا نومبر سے پہلے تک متوقع ہے، آپ نے یہ آخر تک دیکھنی ہے۔ میں نے 3 باتیں کی ہیں اس میں، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو جو بھی خبر ہوگی، جو بھی ایک بطور ایک سیاسی کارکن کہ میں دیکھتا ہوں، میں آپ تک پہنچاؤں گا بات۔ عمران خان کی رہائی اسی سال نومبر میں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے ہو جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان نے جس طرح ہندوستان سے جنگ جیتی ہے، اور پاکستان کا ایک وقار بلند ہوا ہے دنیا میں، اور یہ حکومت جیسی بھی ہے، لیکن ان کے مقدر میں یہ بات تھی کہ یہ جنگ ان کے زمانے میں ہونی ہے، اور یہ ہوگا، یہ فتح ہوگی اللہ کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے پائلٹ ایک گرایا تھا، جہاز 2 گرائے تھے، اور پھر عمران خان وزیر اعظم نے بڑی ایک دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پائلٹ کو ہندوستان کے حوالے کیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ہم لوگ، ہماری پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگ بات کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ویلاگر ہیں ان میں اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، نہیں ہے، عمران خان باہر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی بناتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یار یہ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، جبکہ اس وقت لگ یہ رہا ہوتا تھا کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو سیانے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکلات ہیں، تو پہلے آپ اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں۔ ہم دوسروں کی خامیاں نکالتے ہیں، جس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح ہمارا سوشل میڈیا، یا ہم لوگ، میں سوشل میڈیا کو برا نہیں کہتا، کیونکہ وہ بہت جلد خبریں بھی آ جاتی ہیں باہر جو کہ عام میڈیا کے اوپر نہیں آتی، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی بیر نہیں ہے، کوئی پھڈا نہیں ہے، ہمیں یہ دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ پھڈا ہو تو عمران خان بار بار اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں، لیکن وہ جو پرابلم آ جاتا ہے وہ پھر سوشل میڈیا پہ جو ایسی باتیں کی ہوتی ہیں اس سے آتا ہے، یا جو ہماری پارٹی کے اندر ایسے جن کی کئی دفعہ ہمارے کارکنوں نے نشاندہی بھی کی ہے، ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ پارٹی جب پازیٹیو کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے پھر وہ جو ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، یہ تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے۔ آج جس طرح نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، تو میں نے یہ پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ختم کرنے کے لیے ضیاء الحق نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن وہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ سندھ میں پچھلے 18 سال سے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی بھی وہی پارٹی ہے جس کی آج کے پی میں بھی گورنمنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی، اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کریں اور عمران خان تک بات پہنچائیں، اور عمران خان بھی ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے کہ بھی یہ ہماری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے کارکن لیڈرشپ جیلوں کے اندر بند ہے، ان کی رہائی مشکل تر بنا رہے ہیں۔ تو یہ میں کارکنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ایکٹیو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، جو پارٹی کے اندر ایکٹیو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کالی بھیڑیں کون ہیں، وہ بات کریں،
اور عمران خان تک پہنچائیں، بے شک علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جا کے لے کے جائیں بات، یا کوئی اور جو پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان کا گروپ ہے، یہ فلان کا گروپ ہے، ہمیں کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم ایک ہیں، پی ٹی آئی ایک ہے. تحریک انصاف بنائی اس لیے گئی تھی کہ انصاف ہو ہر ایک کے ساتھ، پارٹی کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی. ہم انصاف کا نظام لے کے آئیں گے ایکویلٹی پہ جب ہماری گورنمنٹ ہوگی. تو یہ کالی بھیڑوں کی تلاش کرنی ہے. اگر وہ ہم تلاش کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان اور ان کی مشکلات دور ہوں گی، اور عمران خان رہا ہوں گے نومبر تک. یہ آپ لکھ لیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن بس یہی میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کالی بھیڑوں کو پکڑیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں جس سے پارٹی مشکلات میں آتی ہے. تو میں پارٹی کا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ فاؤنڈر ممبر ہوں، پارٹی بنانے میں میرا ایک رول رہا ہے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پارٹی، عمران خان اور ہماری قیادت، ہمارے کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ابھی بھی اور سزائیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آگے ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے. ہمیں کسی نہ نون لیگ نہ پیپل پارٹی، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں اپنا سوچنا ہے، اور کس طرح سوچنا ہے یہ سارے ہمارے جو کارکن ہیں، صحیح جو سیاسی کارکن ہیں، وہ سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا برداشت کیا. کارکن بھی بیچارے برداشت کرتے ہیں، وہ بات تو کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ ملے ہوئے ہیں، دوسرے گروپ سے ملے ہوئے ہیں. جس طرح سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں چاہے ہماری پارٹی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے کہ 10 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. تو وہ حلفیہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے. اب میں نہیں کہتا کسی نے کیا ہوگا، لیکن آپ نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی دیکھ لیا کہ کس طرح ایم این ایز نے رابطے کیے اور کس طرح کروڑوں روپیہ انہوں نے وہاں سے رشوت کے طور پہ لیا ہے. تو اب یہ برداشت پی ٹی آئی کے اندر اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا چیئرمین جیل کے اندر بند ہے، اور یہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، اور گاڑیاں نئی ملی ہوئی ہیں، اور مطلب اسمبلیوں کے اندر تھوڑی بہت نعرے بازی کرتے ہیں اور اپنے مفادات لیتے ہیں. تو آئیں باہر اور پازیٹیو رول ادا کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نومبر تک جیل سے باہر ہوں گے، اور دوسرے ہمارے کارکن بھی باہر آ جائیں گے. تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس وی لاگ کو. بس یہی میری ریکویسٹ ہے آپ سب ساتھیوں سے. اوکے، خدا حافظ.